بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 29 ربیع الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مسجد قباء کی تعمیر اور پہلا جمعہ۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی قباء ہے۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے اور کلثوم بن حدم ان کے سردار تھے۔ ہجرت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قباء میں قیام فرمایا اور کلثوم بن حدم کے گھر مہمان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کام کرتے تھے اور بھاری بھاری پتھروں کو اٹھاتے تھے۔ یہی وہ مسجد ہے جس کی شان میں قرآن مجید میں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ الآیہ، یعنی اس مسجد کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز کے لیے کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور اللہ پاک و صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 14 دن قیام فرما کر 12 ربیع الاول 1 ہجری کو جمعہ کے دن روانہ ہوئے۔ بنی سالم کے گھروں تک پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور خطبہ دیا۔ یہ اسلام میں جمعہ کی پہلی نماز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 100 آدمی نماز میں شریک تھے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ زبان دل کی ترجمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اس کے ذریعہ جہاں مختلف چیزوں کا ذائقہ معلوم ہوتا ہے وہیں یہ دل کی ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے۔ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو دماغ اس پر غور و فکر کر کے الفاظ و کلمات جمع کرتا ہے، پھر وہ الفاظ و کلمات خود کار مشین کی طرح زبان سے نکلنے لگتی ہے، گویا کہ سننے والے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کے دل و دماغ اور زبان میں کیسی صلاحیت پیدا کی، بے شک یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتا ہے۔ ابن خزیمہ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سونے کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے داہنے ہاتھ کو دائیں گال کے نیچے رکھ کر سوتے، پھر 3 بار یہ دعا پڑھتے، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ ابو داؤد۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ 3 آدمی اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی کی اللہ نے ضمانت لے رکھی ہے، اگر وہ زندہ رہیں تو بقدر ضرورت روزی ملتی ہے اور اگر وفات پا جائیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ ایک وہ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ دوسرا وہ جو مسجد گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے۔ تیسرا، راہ خدا میں نکلنے والے کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ صحیح ابن حبان۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں مرد و عورت کا ایک دوسرے کی نقل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کی نقل اختیار کرتی ہے اور ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ ابن ماجہ۔ مرد کا عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنا اور عورت کا مردوں کی شکل و صورت اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت بیماری ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ کیا میں تم کو تمہاری بیماری اور دواخانہ بتاؤں؟ تمہاری بیماری دنیا کی محبت ہے اور تمہاری دوا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ شعب الایمان۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں دوزخ میں بچھو کے ڈسنے کا اثر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں کھچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ مسند احمد۔ اللہم حفظنا منہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، درد سر کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تیل لگائے تو اپنی بھووں سے ابتدا کرے، اس لیے کہ یہ درد سر کو دور کرتا ہے۔ یہ ارشاد فرمایا درد سر کو روک دیتا ہے۔ کنز العمال۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ سورہ تحریم۔